بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بابر اعوان اور ایم کیو ایم کے وکیل فروغ نصیب میں آج میچ پڑا ہے الیکشن کمیشن میں ایک اہم کیس کی سماعت کے دوران، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے حلقہ میں عدالت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے شاندانہ گلزار کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ طیبہ گل ہراسانی کیس میں جو سابق چیئرمین نیب کے خلاف سابق ڈی جی نیب کے خلاف شہزاد سلیم جو لاہور کے ڈی جی نیب تھے، ان کے خلاف کیس تھا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں سابق ڈی جی نیب شہزاد سلیم کے خلاف طیبہ گل ہراسانی کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج سہیل شیخ نے کی۔ درخواست گزار طیبہ گل اور ملزم شہزاد سلیم عدالت میں پیش ہوئے۔ ملزم شہزاد سلیم کے وکیل کی جانب سے بریت کی درخواست دائر کی گئی۔ عدالت نے ملزم کی جانب سے بریت کی درخواست پر دلائل طلب کر لیے۔ اس سے قبل جج سہیل شیخ نے کہا تھا کہ 8:30 بجے عدالت شروع ہوتی ہے، شہزاد سلیم 11:15 بجے تک پیش ہوں، آج فرد جرم عائد ہوگی۔ عدالت نے طیبہ گل ہراسانی کیس کی سماعت میں 11 بجے تک وقفہ کیا۔ بعد میں بریت کی درخواست آ گئی اور عدالت نے بریت کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا ہے اور آج فرد جرم عائد نہیں ہو سکا۔ طیبہ گل نے الزام لگایا تھا کہ مجھے ہراساں کیا گیا اور مجھے بلیک میل کیا گیا تھا سابق ڈی جی نیب شہزاد سلیم کی جانب سے، اور اس بنیاد پر انہوں نے وہ درخواست دائر کی تھی۔ دوسری طرف آج ایک اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔ غیر ملکی شہری نے بطور وفاقی کابینہ کے ممبر کے حلف اٹھایا۔ حلف اٹھانے کے بعد پھر اگلی جو کارروائی کی گئی ان کی جانب سے وہ اپنی شہریت واپس لینے کی تھی۔ غیر ملکی شہری محمد اورنگزیب کو وفاقی وزیر تعینات کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے غیر ملکی شہری کو وفاقی وزیر تعینات کیا گیا۔ بطور وفاقی وزیر تعیناتی کے بعد محمد اورنگزیب کی پاکستانی شہریت دوبارہ حاصل کرنے کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ جب حلف اٹھایا تب وہ غیر ملکی شہری تھے، اور اس کے بعد پہلا وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ پہلے اجلاس میں اس نے درخواست دی کہ میں اپنی پاکستان کی شہریت، وہ پاکستان کی شہریت چھوڑ چکے تھے، وہ نیدرلینڈ کے شہری تھے، وہ پاکستان کی شہریت مکمل طور پر چھوڑ چکے تھے، اور جب وفاقی کابینہ کے ممبر کے طور پر حلف اٹھایا تب بھی وہ غیر ملکی شہری تھے، اور حلف اٹھانے کے بعد وفاقی کابینہ کے پہلے اجلاس میں شریک ہوئے۔ وہاں انہوں نے جو درخواست دی کہ میں دوبارہ جوائن کرنا چاہتا ہوں یا حاصل کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی شہریت، ان کی درخواست کو پہلے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں منظور کر لیا گیا۔ اس وقت محمد اورنگزیب نیدرلینڈز کے شہری ہیں اور ان کے پاس پاکستانی شہریت نہیں ہے۔ وفاقی کابینہ نے محمد اورنگزیب کی دوبارہ پاکستانی شہریت حاصل کرنے کی درخواست منظور کرنے کی اجازت دے دی۔ وفاقی کابینہ نے یہ اجازت وزارت داخلہ کی سفارش پر دی۔ محمد اورنگزیب کو وزارت خزانہ کا قلمدان دیے جانے کا بھی امکان ہے، اور یہ ہمارے ملک کا نظام ہے اور جو سسٹم ہے وہ ایسے ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور بہتری کے لیے کوئی بھی مثبت اقدام نہیں اٹھایا جا رہا۔ دوسری طرف اہم پیشرفت سامنے آئی۔ شاندانہ گلزار کو ایف آئی اے نے طلب کیا تھا اور ایک مسلم لیگ نون کے کارکن کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی۔ مبینہ آڈیو سے متعلق اور مریم نواز پر لگائے گئے الزامات سے متعلق یہ ایف آئی اے کی انکوائری تھی۔ ایف آئی اے نے پاکستان تحریک انصاف کی ایم این اے شاندانہ گلزار کیس میں اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا ہے۔ سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر کے ڈپٹی ڈائریکٹر کی جانب سے لکھے گئے خط کے متن کے مطابق این اے 30 سے رکن قومی اسمبلی کے خلاف انکوائری چل رہی ہے۔ شاندانہ گلزار پر ریاست اور حکمرانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا الزام ہے۔ نوٹس کی کاپی بھی اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیج دی گئی۔ نوٹس مجلس شورا استحقاق استثناء ایکٹ 2023 کی دفعہ 5(2) کے تحت دیا گیا ہے۔ خط کے متن کے مطابق ایف آئی اے نے 14 مارچ کو ایم این اے شاندانہ گلزار کو طلب کیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو انفارم کرنے کے لیے اور اسپیکر قومی اسمبلی کے نالج میں لانے کے لیے۔ یہ باقاعدہ طور پر اسپیکر کو خط لکھا ہے ایف آئی اے حکام کی جانب سے، اور بتایا گیا ہے کہ جی شاندانہ گلزار کے خلاف کیس ہے، حکمرانوں کے خلاف اور جو اداروں کے خلاف کو بات کی گئی ہے، اور اس بنیاد پر ان کے خلاف یہ کارروائی شروع کی گئی ہے۔ دوسری طرف اہم کیس تھا، اور یہ پی پی 117 کا ڈسپیوٹ کیس تھا، انتخابی ڈسپیوٹ کیس۔ اس میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی پی 117 فیصلہ آباد سے انتخابی عذرداری کیس پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ الیکشن کمیشن میں کیس کی پیروی کے لیے کامیاب آزاد امیدوار رانا عبدالرزاق اور ہارنے والے نون لیگی امیدوار رضوان بٹ اپنے اپنے وکیلوں کے ہمراہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔
آزاد امیدوار نے الیکشن کمیشن میں اپنے بیان میں بتایا کہ میری جیت پر مد مقابل نے مبارکباد کا فون کیا اور اب ری کاؤنٹنگ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نون لیگی امیدوار کے وکیل نے الیکشن کمیشن میں موقف اختیار کیا کہ ہماری استدعا ہے کہ ری کاؤنٹنگ کی جائے۔ اس پر چیف الیکشن کمشنر نے استفسار کیا کہ آپ کتنی لیڈ سے ہارے اور کیا آپ نے آر او کو درخواست دی تھی؟ نون لیگی امیدوار کے وکیل نے بتایا کہ ہم 14,000 کی لیڈ سے ہارے ہیں اور آر او کو درخواست نہیں دی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار تھے انہوں نے رانا عبدالرزاق یہ جیتے تھے پی پی 117 فیصل آباد سے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا کہ جناب والا جب میں انتخاب جیتا تو مجھے انتخاب جیتنے کے بعد اس شخص نے باقاعدہ طور پر فون کر کے مبارکباد پیش کی اور مجھے مبارکباد اور کہا کہ جی ہاں جی آپ جیت گئے ہیں۔ مجھے مبارکباد پیش کرنے کے بعد اب آ گیا یہ ری کاؤنٹنگ کے لیے۔ پھر 14,000 کا فرق ہے، کوئی 2,000 3,000 بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو مسترد ووٹوں میں شامل کر دیں، 14,000 کا فرق ہے۔ اچھا، اس نے مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے، ہر کسی کا حق ہے جو بھی درخواست دینا چاہے۔ اس نے بھی تو دیکھا ہے کہ لاکھوں والے تبدیل ہوئے ہیں، تو میں تو چند ہزار والا ہوں، تو کیا پتہ میرا بھی کوئی جگاڑ لگ جائے اور مجھے بھی کوئی ریلیف مل جائے۔ بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ سب سے بڑی جو انلیگیلٹی ہے ان کے اس مطالبے میں کہ ریٹرننگ افسر کو انہوں نے درخواست نہیں دی، جو پراپر فورم تھا وہاں پہ درخواست نہیں دی اور ڈائریکٹ درخواست دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ اسی طرح این اے 139 پاک پتن میں دھاندلی کے خلاف اور نتائج بدلنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ پی ٹی آئی آزاد امیدوار رو عمر ہاشم خان کے وکیل پیش ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 2 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ ہارنے والے آزاد امیدوار نے عمر ہاشم خان کے وکیل پیش ہوئے۔ وکیل آزاد امیدوار نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر فارم 45 اپلوڈ کیے، وہ ہمارے فارم سے مختلف ہیں۔ ہم نے یو ایس بی میں تمام ثبوت جمع کروا دیے ہیں۔ ہم فارم 45 کے مطابق بھاری لیڈ کے ساتھ جیتے ہوئے ہیں۔ ہمارے اور تحریک لبیک پاکستان کے پاس موجود فارم 45 ایک جیسے ہیں۔ کمرہ عدالت میں تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار بھی موجود تھے اور تحریک لبیک پاکستان کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ کامیاب ہونے والے نون لیگی احمد رضا خان مانیکا کے وکیل بھی پیش ہوئے۔ وکیل نون لیگی امیدوار نے کہا کہ جب فارم 47 ایشو ہو رہے تھے آزاد امیدوار ادھر موجود تھے۔ یہ تمام اعتراض جواب جو اب اٹھا رہے ہیں ان کو پہلے اٹھانے چاہیے تھے۔ میری استدعا ہے کہ ہمارے خلاف دائر درخواست مسترد کی جائے۔ اگر ہمارے مد مقابل کو نتائج پر اعتراض ہے تو وہ الیکشن ٹرائبونل سے رجوع کریں۔ الیکشن کمیشن نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ ایک بات وہ بھی جانتے ہیں کہ الیکشن ٹرائبونل میں بھیجنے کی ایسی ایک بہانہ ہے کہ اس بنیاد پر ان کو ریلیف مل جائے گا، اور تمام مسلم لیگ نون کی جتنی بھی درخواستیں تھیں اس میں یہی گزارش کی جاتی رہی کہ آپ یہ معاملہ الیکشن ٹرائبونل میں بھیج دیں۔ اب الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جو فارم 45 جاری ہوئے وہ آپ بھی جانتے ہیں کس طریقے سے فارم 45 جاری ہوئے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے پاس جو فارم 45 تھے اس کے برعکس تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے علاوہ جو وہاں پر ٹی ایل پی کے امیدوار تھے ان کے بھی فارم 45 پی ٹی آئی کے امیدوار کے فارم 45 جیسے ہیں، جبکہ جو الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیے ہیں وہ الگ ہیں، ڈیفرنٹ ہیں۔ یہی پلی تھی، اور چونکہ ایک فیکچول کنٹروورسی آ گئی تو یہ معاملہ ٹرائبونل میں بھیج دیا جائے گا۔ ٹرائبونل پورے پنجاب میں ہیں 2 ٹرائبونل، اور وہ کس اپیل کو سنیں گے اور کس کنٹروورسی میں ڈیٹیل میں جائیں گے اور کیسے ان تمام کیسز پر فیصلے دیں گے، یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پی ایس 119 کراچی غربی میں ایم کیو ایم کے امیدوار کی کامیابی کا معاملہ الیکشن کمیشن کے 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ایم کیو ایم کے کامیاب امیدوار علی خورشیدی کی کامیابی کو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے چیلنج کیا تھا، اور ایم کیو ایم کے کامیاب امیدوار علی خورشیدی کے وکیل بیرسٹر فروغ نسیم کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ آزاد امیدوار سعید آفریدی کے وکیل جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے بابر اعوان صاحب عدالت میں پیش ہوئے الیکشن کمیشن کے سامنے۔ دوران سماعت بابر اعوان اور فروغ نسیم کے درمیان سخت تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ بابر اعوان کے دلائل کے دوران فروغ نسیم مسلسل روک ٹوک رہے تھے۔ بابر اعوان نے کہا کہ جو کراچی میں کرتے ہو وہ یہاں کرنا چاہتے ہو، جو بدماشی آپ وہاں کرتے ہو کیا وہ یہاں کرنا چاہتے ہو؟ آپ یہاں گن پوائنٹ پر فیصلے نہیں لے سکتے۔ تلخ جملوں کے بعد کمیشن سماعت چھوڑ کر چلا گیا اور کیس کی سماعت روک دی گئی، اور
PS-119 کراچی غربی میں جو MQM کے کامیاب امیدوار کے خلاف درخواست تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس پر سماعت نہ ہو سکی جب فروغ نسیم اور بابر اعوان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر نہ ہو سکی، سماعت آگے نہ چل سکی اور بینچ اٹھ کے چلا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے PP-100 جڑاں کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو مسلم لیگ نون کے امیدوار خان بہادر ڈوگر نے دوبارہ گنتی کی درخواست دی تھی۔ اب تک دوبارہ گنتی کی جتنی بھی درخواستیں منظور ہوئی ہیں وہ مسلم لیگ نون کی درخواستیں ہیں PTI کے خلاف۔ PTI کے امیدواروں کی تو ایک درخواست ہے جو یوسف رضا گیلانی کے خلاف بیرسٹر تیمور ملک کی، جہاں صرف 104 ووٹوں سے یوسف رضا گیلانی جیتے تھے، وہ آج تک نہیں منظور ہوئی۔ الیکشن کمیشن کو مسلم لیگ نون کے امیدوار خان بہادر ڈوگر نے دوبارہ گنتی کی درخواست دی تھی۔ PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار عمیر وسیع ظفر جیتے تھے۔ ترجمان کے مطابق چیف الیکشن کمشنر نے ریٹرننگ افسر کو 3 دن میں دوبارہ گنتی مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار عمیر وسیع ظفر نے 48,298 جبکہ خان بہادر ڈوگر نے 44,433 ووٹ لیے تھے۔ تقریباً 4,000 سے زائد ووٹوں کا جو اس میں لیڈ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ لودھرا میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے 6500 سے زائد کی لیڈ تھی، اور وہ تمام ووٹ مسترد میں شامل کر دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ خان بہادر ڈوگر کا کہنا تھا کہ ریٹرننگ آفیسر نے ہمارے پولنگ ایجنٹ کو باہر نکالا گیا، مسترد ووٹوں کی تعداد بہت زیادہ اور پوسٹل بیلٹ بھی درست نہیں گنے گئے، اس وجہ سے الیکشن کمیشن نے ان کی درخواست کو کمال شفقت فرماتے ہوئے منظور کر لیا، اور اب 3 دنوں میں وہاں پر دوبارہ گنتی ہوگی۔ یہ PP-100 ہے جڑاں والا، وہاں پر فیصل آباد کی تحصیل ہے جڑاں والا، وہاں پر 3 دن میں دوبارہ گنتی کا حکم دیا گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کی درخواست کو منظور کیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔